نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں سورۃ الحج کا آغاز ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کچھ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار تھے ان کی اصلاح کے لیے دو قسم کی مثالیں اور واقعات سامنے رکھے۔ نمبر 1، اس انسان کو اس کی اپنی تخلیق یاد دلائی گئی کہ اے انسان، تو مر جانے کے بعد اس بات کا خیال کر بیٹھا کہ میں مٹی میں گھل مل جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مجھے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو ذرا اپنی تخلیق کی طرف تو غور کر کے دیکھ۔ ایک وقت تھا کہ تو بھی مٹی تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے تجھے ایک انسان بنایا۔ تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پہلے تو مٹی تھا پھر تجھے انسان بنا دیا، تو جب دوبارہ تو انسان مٹی بن جائے گا تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس مٹی سے دوبارہ پھر تجھے کھڑا کر دے گا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ زمین کو دیکھیے، مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، خراب پڑی ہوئی ہے، خشکی کے ڈیرے لگے ہوئے، لیکن جب اسی زمین پر ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا تو زمین کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، وہ زمین ابھرنا شروع ہوتی ہے اور اس زمین سے مختلف قسم کے بارونق نباتات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے سبق کا آغاز ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک یہ سب کچھ، ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ پچھلے یہ دونوں مثالیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے بأن اللہ هو الحق، اس وجہ سے کہ اللہ سچا ہے، اللہ صفات کاملہ کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ ایک پانی کا قطرہ مردہ تھا، اللہ نے اس پانی کے قطرے سے زندہ انسان بنا دیا۔ ایک انڈے کو دیکھو، مردہ ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کے اندر بچے کو پیدا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ کرتی ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ مختلف نمونے، زندگی کے مختلف مراحل تمام کے سامنے گزرتے ہوئے، مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ تمہارے سامنے آتے ہیں۔ جب تم غور و فکر کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی قدرت کی مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی نظر آتا ہے اور کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا کمال فعلی نظر آتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا کمال وصفی نظر آتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فعلی ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کمال درجہ ہے، اللہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال وصفی ہے۔
ان तमाम कमालात को ज़िक्र करने के बाद एक मरतबा फिर अल्लाह ने दोहराई वही बात कि वह अन्न साअत आतियतुन, क़यामत आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इंसान को शुबह क़यामत का ही है, इंसान को धोखा शैतान की तरफ से क़यामत के बारे में है। इसलिए अल्लाह ताला ने क़यामत के मुताल्लिक़ ही फरमा दिया व अन्न साअत आतियतुन, क़यामत आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, उसमें कोई शक नहीं, व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, और बेशक अल्लाह की ज़ात ही यबअसु, उठाएगा, मन फ़िल क़ुबूर, उनको जो कब्रों में पड़े हुए, जो कब्रों में पड़े हुए अल्लाह इनको उठाएगा और उठाकर ज़िंदा करेगा और ज़िंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब व किताब लेगा, फिर फैसला फरमा देगा या जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद वमिनन नासी, लोगों में से बाज़ वो हैं, मन युजादिलु फिल्लाहि, जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की बात में, बिगैर इल्मिन, बगैर किसी इल्म के, उनके पास कोई इल्म ही नहीं है, जहालत ही जहालत है, और वो अल्लाह की बात के बारे में झगड़ा करते हैं। वही कल भी यही अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से गुजरे और आज वही अल्फाज अल्लाह ताला दोबारा दोहरा रहे हैं कि अल्लाह की बात में झगड़ा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया क़यामत आनी है, नहीं मान रहे। अल्लाह ने कहा मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, नहीं मान रहे। हिसाब व किताब होगा, नहीं मान रहे। जन्नत दोज़ख होगी, नहीं मान रहे। ये है अल्लाह की बातों में झगड़ा करना। बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं, कोई इल्म नहीं इनके पास, वला हुदन, और बगैर दलील के झगड़ा करते हैं, कोई दलील भी इनके पास नहीं, वला किताब मुनीर, और कोई रोशन किताब भी इनके पास नहीं, बगैर रोशन किताब के झगड़ा कर रहे हैं। अगर ये अपने मौक़िफ़ में है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, तो कोई इल्मी बात तो करके दिखाएं। इल्म भी कोई नहीं, जहालत ही जहालत। और अगर इनके पास कोई मौक़िफ़ है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, तो फिर ये इनके पास कोई दलील है तो ला कर दिखाएं, कोई रोशन किताब है तो ला कर दिखाएं। कुछ भी नहीं है। क्या चीज़? तकब्बुर है, गुरूर है, फ़ख्र है। सानिया इत्फ़िही, ये मुंह मोड़ने वाले हैं, ये करवट बदलने वाले हैं, इससे सिर्फ अपने माल के ऊपर तकब्बुर करके, अपनी औलाद के ऊपर तकब्बुर और गुरूर करके इस बात के ऊपर डट के बैठ गए कि हमें जिंदा मरने के बाद कौन ज़िंदा कर सकेगा। सानिया इत्फ़िही, ये अपनी मुँह को मोड़ने वाले हैं, ये एराज़ करने वाले हैं। लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि, ताकि बहकाएँ लोगों को अल्लाह के रास्ते से, खुद भी बहके हुए और ऐसी बातें करके लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से बहका रहे हैं। लहू फ़िद दुनिया खिज़्युन, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक़, व नुज़ीक़ुहु, और हम चिखाएंगे, यौमल क़ियामति, इनको क़यामत के दिन, अज़ाबल हरीक़, जलने का अज़ाब। ये जो लोग क़यामत के मुताल्लिक़ गलत अक़ायद रख के बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहे हैं, ये लोगों को गुमराही के अंदर डाल रहे। इसका नुकसान इनको क्या होगा? लहू फ़िद दुनिया खिज़्युन, दुनिया की ज़िंदगी में इनको रसवाई होगी। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़ियामति, और हम चखाएँगे इनको क़यामत के दिन, अज़ाबल हरीक़, जलने वाला अज़ाब। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, और ये उस वक़्त इनको कहा जाएगा, ज़ालिका, ये इसमें इशारा है कि ये जो अज़ाब है क़यामत के दिन जलने का अज़ाब, या दुनिया की रुसवाई और ज़िल्लत, बिमा, इस वजह से है, क़द्दमत यदाका, जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने। यहाँ आगे भेजने से मुराद इंसान के नामे आमाल हैं, जो इंसान नामे आमाल करके आगे अल्लाह की तरफ भेज रहा है। उन नामे आमाल की वजह से, गलत आमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से इंसान को दुनिया के अंदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जलने वाला अज़ाब इसको मिलेगा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल आबीद, बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करते बंदों पर। अगर क़यामत के दिन किसी को जलने का अज़ाब मिलता है, अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है, ये बंदा खुद इस बात का मुस्तहिक हुआ
اس کا خود قصور ہے کہ اس نے ایسے اعمال کر لیے جس کی وجہ سے یہ عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرے اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ کہے کہ جلاد نے میرے اوپر ظلم کیا، یہ جج نے میرے اوپر ظلم کیا کہ اس نے میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، نہیں، نہ تو جلاد نے اس پر ظلم کیا، نہ جج نے اس کے اوپر ظلم کیا، بس بلکہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ جب ایک قانون بن چکا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس نے خود اپنے آپ کو مجرم بنا کر اپنا ہاتھ کٹوایا ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ٹریفک کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ایک بندے کا چالان ہو جاتا ہے 2000 روپے کا، وہ کہتا ہے کہ ٹریفک وارڈن نے میرے اوپر ظلم کر دیا، نہیں، اس نے ظلم نہیں کیا، بلکہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا کہ قانون شکنی کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، کیونکہ ایک قانون بن چکا ہے کہ جو بھی اس قانون کو توڑے گا تو اس کو 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو 2000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوانین ہمیں سمجھا دیے، بتا دیے کہ جو بندہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو یہ سزائیں ملیں گی۔ اب قیامت کے دن بندہ کہے کہ مجھے کیوں سزا دی جا رہی؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظلم نہیں کرتے بندوں پر، یہ بندے نے خود اپنی ذات پر خود ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے حالات بیان کرتے ہیں جو کہ دین کی طرف چلتے تو ہیں لیکن ڈاواں ڈول ہو کر، پکے ارادے کے ساتھ نہیں، پختہ پاؤں کے ساتھ نہیں، کچے پاؤں کے ساتھ، کچا ذہن لے کر دین کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا جی مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ اسلام کی وجہ سے چلی گئی، لہذا میں اسلام کے اندر نہیں رہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، میں اسلام چھوڑ رہا ہوں۔ کون یہ لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے کمزور عقیدہ لے کر اسلام کی طرف آئے، وہ پکے اور پختہ عقیدے کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ جب ان کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئی تو پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جب انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے اس کو صاف کرتے ہیں، جس طرح سنیار اپنے سونے کو لوہے کی بھٹی کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے اوپر سے میل کچیل سب کچھ ختم ہو کر خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی بندہ اسلام میں آتا ہے اللہ اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں، تکالیف اور مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ اس کو صاف شفاف کر کے اس کو اسلام کے اندر صاف شفاف کر کے بٹھا دیا جائے۔ اس لیے کبھی تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن وہ بندہ بھاگ گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ وہ صرف اسلام کو آئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ اسلام قبول کر کے دیکھتے ہیں ہمارے حالات کیسے ہوتے ہیں، پہلے ہم غریب ہیں، اگر تو امیر ہو گئے تو اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ ہماری اونٹنی نے آج تک جو بچے جنم دیے ہیں وہ مؤنث ہیں، اگر اس نے بچہ جنم دے دیا مذکر تو ٹھیک ہے۔ ہماری بیوی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر پھر لڑکی پیدا ہوئی تو یہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ آج بہت سے لوگ مسلمان وہ بھی اپنے رویے کو دیکھیں، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر و اذکار ہیں۔ اگر کبھی ان کو دعوت و تبلیغ دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے بندے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، 5 نمازوں کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تو دل برداشتہ ہو کر، دل پر پتھر رکھ کے
اگر وہ نماز کی طرف چلتے بھی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑے گھٹے دل کے ساتھ، بڑے سخت دل کے ساتھ نماز کی طرف آئیں گے اور پھر اپنے آپ کو غور و فکر کریں گے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ اگر تو کوئی تبدیلی آ گئی، اچھائی پیدا ہو گئی، واہ بھی واہ، نماز تو بڑی اچھی چیز ہے، ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت بڑی اچھی چیز۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ گئی، وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر دوبارہ ہم نہیں پڑھتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، وہ ہیں يَعْبُدُ اللَّهَ جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی، عَلَى حَرْفٍ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی، اطمأن بِهِ مطمئن ہو جاتے ہیں اس سے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر پہنچے ان کو کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ تو پھیر لیتے ہیں اپنے چہروں کو، منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے یہاں ترجمہ کیا منہ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، جس رب نے پہلے تمہیں آج تک نعمتیں دی، اسی رب نے آج بھی تمہیں نعمتیں دیں، اور تم نے دین کو ایک چیک اپ سسٹم بنا لیا، اللہ کی بندگی کو تم نے ایک چیک اپ سسٹم بنا لیا کہ ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے، اور وہ کافروں نے کہا ہمارے اسلام سے کیا فرق آتا ہے۔ اگر تو بھلائی آ گئی بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر آزمائش آ گئی انقلب علی وجہہ منہ اٹھا کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا بھی گنوا لی، والآخرت اور آخرت بھی گنوا لی۔ ذالک هو الخسران المبین یہ واضح طور پر گھاٹے میں اور نقصان میں ہے۔ یدعو من دون اللہ یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ جن بتوں کو پکار رہے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بت ہیں، جن کو معبود بنایا ہوا ہے، وہ نہ تو ان کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید یہی تو دور کی گمراہی ہے جس کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا نام لینے کی بجائے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں جا کے۔ یدعو لمن ضرہ یہ پکارتے ہیں اس کو، ضرہ کہ اس کا نقصان اقرب من نفعہ زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ دیکھو جب غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، جب بتوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، جب بتوں کے سامنے رکوع کے حالت میں جھکا جا رہا ہے، جب بتوں کے سامنے مشکل کشائی کی فریادیں کی جا رہی ہیں، تو یاد رکھنا یہ انسان نے تو گمان کر لیا کہ یہ بت مجھے نفع دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان دے رہے ہیں۔ ایک طرف اس کا یہ جھوٹا گمان ہے کہ یہ مجھے نفع دیں گے، اور دوسری طرف اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدعو یہ پکار رہے ہیں، لمن ان کو، ضرہ کہ ان کا نقصان، اقرب من نفعہ زیادہ قریب ہے ان کے نفع کے، ان کے اس کا نقصان ان کے نفع کے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نفع ملے گا، نفع تو خاک ملنا، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر برا دوست ہیں اور برے رفیق ہیں۔ برے دوست کیسے؟ کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ تو برے ہے ہی ہیں، اور کچھ لوگ نیک بندوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بعضوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اور بعضوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ تو یہ جن لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہے، بعضوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ حالات پیش کریں گے کہ انہوں نے تمہیں اپنا معبود بنایا تھا، تو وہ لوگ ان کی دشمن بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراضگی کا اظہار کریں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا، فرشتے ناراضگی کا اظہار کریں گے ان پر جنہوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا۔ تو یہ سبھی لوگ جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لبئس المولا یہ برے دوست بنا کے بیٹھے ہیں، ولبئس العشیر اور برے رفیق بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو دنیا میں جو بندہ ایسے برے دوست اور برے رفیق بنا کے بیٹھا اس کی کامیابی کہاں سے ہوگی؟
इन अल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा ईमान वालों को, व आमिलुस्सालिहाति, और अच्छे अमाल करने वालों को, जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला ने पहले हालात बयान किए उनके जो कि गुनाहों की दलदल में फंसे हुए, अब हालात बयान किए उनके जो अच्छे अमाल करने वाले। अल्लाह फरमाते हैं खुशखबरियाँ हैं, इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान वाले, व आमिलुस्सालिहाति, और अच्छे अमाल करने वाले, जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला करता है जो चाहता है। अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं उसको। मन कान यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, मक्के के कुछ मुशरिक लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते, कुरान पाक का इनकार करते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बाज़ लोग ये कहते कि जब हम इनके साथ दुश्मनी करेंगे तो इनका खुदा इनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने नबी बनाया है तो अल्लाह ही नबी की मदद फरमाते हैं, और नबी की मदद होती है वही के ज़रिए से। मन कान यज़ुन्नु, जो कोई गुमान करता है, अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया, कि हरगिज़ नहीं मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, आखरत में, फल यमदुद, उसको चाहिए कि वो तान ले, बिसबाबिन, एक रस्सी, इलस समाई, आसमानों तक, क्योंकि वही कहाँ से आती है, आसमानों से, तो उसको चाहिए कि एक रस्सी तान के आसमानों तक ले जाए और आसमानों तक चढ़ जाए। सुम्मल यक्ता, फिर वो वही के सिलसिले को काट दे, क्योंकि गुस्सा उसके अंदर इतना है ना कि इसको नबी क्यों बना दिया गया, तो उसको चाहिए कि इस गुस्से को बुझाने के लिए वो एक रस्सी आसमानों तक ले जाए और इस वही के सिलसिले को काट दे, क्योंकि जब वही के सिलसिले को काटेगा तो फिर नबूवत ख़त्म होगी और फिर ये तुम्हारा गुमान पूरा होगा कि अब अल्लाह इसकी मदद नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो ये करके दिखाओ, जब ये नहीं कर सकते तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो। फल यमदुद बिसबाबिन, चाहिए कि तान ले एक रस्सी, इलस समाई, आसमानों तक, सुम्मल यक्ता, फिर वो काट दे, फल यंजुर, फिर देखो, हल युज़हिबन्ना कैदुहु मा यगीज़, क्या चला गया इसकी तदबीर से, मा यगीज़, इसका गुस्सा, जी जो इसके अंदर हसद और बुग़्ज़ की अदावत और जंग और आग भड़क रही थी, ये ख़त्म हो गई या अभी बाकी है। अगर किसी की ख़त्म नहीं हो रही तो लगाओ रस्सी, आसमानों तक जाओ और वही के सिलसिले को काट के दिखाओ, काट के शायद तुम्हारी ये गुस्से की आग ठंडी हो जाए। फल यंजुर, फिर देखो, हल युज़हिबन्ना, क्या ख़त्म हो गई, कैदुहु, उनकी इस तदबीर से, मा यगीज़ु, उनके गुस्से की आग। वकज़ालिक अंज़लनाहु, इसी तरह अंज़लनाहु, हमने इसको नाज़िल किया, आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह आयात के साथ, व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, और बेशक अल्लाह ताला ही हदायत देता है, मन युरीद, जिसको चाहता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक हमें एक बहुत बड़ा इनाम नाज़िल फरमाया, हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी दौलत मुयस्सर आ चुकी, हमें चाहिए कि इसकी कदर पहचानें और इसको पढ़कर अपने आमाल को संवारें, इसको पढ़कर सीधा रास्ता, इससे रहनुमाई लें और जन्नत का रास्ता इख्तियार करें, सिरात मुस्तकीम इख्तियार करें। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो काफिर लोग भी इससे मुंह मोड़ रहे थे और एक मुसलमान भी इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। कोई फ़र्क रहेगा दोनों के अंदर? ना तो उसने इससे रहनुमाई ली, सिर्फ इतना फ़र्क है उसने इनकार कर दिया था, मुसलमान ने इनकार नहीं किया। ना उसने रहनुमाई ली ना इसने ली, उसने भी मुंह मोड़ लिया, इसने भी मुंह मोड़ लिया। ना उसने अपनी ज़िंदगी को संवारा ना इसने अपनी ज़िंदगी को संवारा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन